اپنا عذاب کا کوڑا برسایا. اسی کوڑے برستے کوڑے پر جب وہ کھنڈرات بنی بستیوں پر عزیر علیہ السلام کی نظر پڑی تو عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو ویران کرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے اسی وقت عزیر علیہ السلام کو موت کے منہ میں بھیج دیا. فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال موت کی آغوش میں رہے. پھر اللہ نے ثم بعثا، پھر اٹھایا. سوال کیا عزیر کم لبستا، کتنا سوئے؟ فرما لبست یومن او بعد یوم، جب سورج کی کرنیں دیکھی یہاں آدھا دن ایک دن، اچھا آدھا دن ایک دن. اللہ نے فرمایا نہیں بل 100 عام، 100 سال تک آپ موت کے منہ میں رہے. اب دیکھو کیسی ترتیب اللہ نے کی. اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب پر روح ڈالی دوبارہ. عزیر علیہ السلام کے سب سے پہلے عقل و خرد کو اللہ تعالیٰ نے موجود کیا، آنکھوں کو پھر، تاکہ یہ سارا منظر دیکھیں جو انہوں نے سوال کیا. اللہ اس ویرانے کو کیسے آباد کرے گا، ان کھنڈرات کو کیسے آباد کرے گا. اس ترتیب پر اللہ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا اور فانظر الی حمارک، اب اپنے گدے کو دیکھو. اس گدے اللہ تعالیٰ نے ایک آواز دی ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے چورا چورا ہڈیوں، اے ریزہ ریزہ ہڈیوں. وہ سفید ذرات ہڈیاں ہوا میں تحلیل ہو کر دور دور تک برادہ بن کے پھیل چکی تھی. اللہ کی ایک آواز پر سارا برادہ اکٹھا ہوا، سارا رنگ اکٹھا ہوا اور گدے کی ہڈیاں تیار ہوئی. اللہ وما فکسون العظام لحما، اب ہم ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے، یہ بھی طرح دیکھتا چلا جا. عزیر علیہ السلام کا 100 سال پرانا مرا ہوا گدھا اللہ نے زندہ کر کے دکھایا. اور جو عزیر علیہ السلام کے ساتھ 2-3 چیزیں تھی، کوئی شراب، کوئی وہ شیرہ وغیرہ، کوئی شربت، کوئی زیتون کی چیزیں جو فریج کے بغیر ہمارا ذہن ہے کہ یہ محفوظ نہیں رہ سکتی. اللہ نے فرمایا یہ گدھا تیری آنکھوں کے سامنے تیار، آپ بھی تیار. اور آپ کے کھانے کا سامان دیکھو، لم یتسنہ، اس میں کوئی سرانڈ نہیں اٹھی، کوئی بدبو نہیں اٹھی. یہ سارا منظر عزیر علیہ السلام نے دیکھا. پھر جب یہ ساری ترتیب بنی تو عزیر علیہ السلام اسی گدھے کے اوپر بیٹھ کے، میں بات کرنا چاہتا تھا تورات کی، تو میں نے کہا یہ ذیلی حاشیہ بھی ابن کثیر کا آپ کے سامنے پڑھ دوں، البدایہ کو بھی ذرا تھوڑا ذہن میں حاضر کر دوں، الکامل کو بھی ساتھ لے آؤں. تو گدھے پہ بیٹھ کے بیت المقدس روانہ ہو گئے. اور جب بیت المقدس کے قریب اپنے گھر کی تلاش میں نکلے، 100 سال بعد بڑی چینج آ چکی تھی، بڑی چینج. اور یہ ہم بیچ میں یاد رکھیے کہ یہ سارے کھنڈرات بنے یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے کی سزا میں. اللہ نے تیس نیس کر دیا تھا، تورات ختم. بخت نصر بھی اس کے بعد ایک ظالم بادشاہ آیا، اس سے پہلے ایک ظالم بادشاہ آیا. اللہ نے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیے یہ ظالم بادشاہ، جنہوں نے سب تباہی پھیر دی، ہر طرف بیت المقدس میں گندگی پھینک دی، تورات کے نسخے جلا ڈالے، کہانی ختم ہو گئی. ایک نسخہ تھا عزیر علیہ السلام کے ابا نے جو زمین میں دفن کیا تھا کہ یہ بوقت ضرورت کام آئے گا، کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا. تو عزیر علیہ السلام اپنے گھر کی تلاش میں نکلے تو ایک مائی نابینا بیٹھی ہوئی تھی محلے کی نکڑ پہ. تو اس کو کہنے لگے کہ مائی یہاں عزیر کا گھر کہاں ہے؟ مائی نے کہا بیٹا کون سا عزیر، وہ تو کہانی ختم ہو گئی اس کی، بہت عرصہ ہو گیا کسی زبان پہ عزیر کا نام نہیں آیا، کون ہے تو؟ عزیر علیہ السلام نے کہا اماں وہ عزیر میں ہوں. اماں نہ مانی، اماں نہ مانی. اس نے کہا عزیر مستجاب الدعوات تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے تھے. اگر تو عزیر ہے کر دعا میرے لیے، میں نابینا ہوں، بینا ہو جاؤں، میں اپاہج ہوں، ٹانگوں میں طاقت آ جائے. عزیر علیہ السلام کا کیا بل آنا تھا واپڈا کا، ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اس نابینا مائی کی بینائی لوٹا دے، اے اللہ اس کے جسم میں طاقت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ میں عزیر علیہ السلام کی دعا قبول کی اور بڑھیا دیکھنے لگی. اس نے پھر آواز دی بے سخت اشہد انکا عزیر، میں گواہی دیتی ہوں کہ واقعی تو عزیر ہے. وہاں سے پھر سپیڈ کے ساتھ وہ نکلی اور نکلنے کے بعد محلے میں پہنچی اور محلے والوں کو آواز دی لوگوں عزیر آ گئے.
لوگوں عزیر آ گئے. کیا کمال ہے، عزیر آ گئے. 100 سال تک کوئی اطلاع نہیں عزیر کی. آج یہ مائی کہہ رہی ہے. وہ پھر مائی نے اپنا تعارف کرایا، وہ میں تمہاری وہ پرانی خادمہ ہوں، میں تمہاری پرانی خادمہ جو نابینا ہو گئی تھی. عزیر سے دعا کی درخواست کی، اس نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، میری بینائی لوٹ آئی ہے. اب عجیب بات ہے، عزیر علیہ السلام جب آسمان موت کے منہ میں گئے تو 40 سال عمر تھی. ان کے ایک بیٹے کی عمر 20 سال تھی. 20 سال. اب جب عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال سلانے کے بعد، یہ تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں اس کا پورا ذکر موجود ہے، جب اللہ نے زندہ فرمایا تو اب 40 سال وہ اور 100 سال یہ، 140. جبکہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اسی کیفیت میں زندہ فرمایا جس پہ موت دی تھی، جوانی 40 سال. آپ کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کے پوتے بوڑھے ہو چکے تھے. اقاضہ کا لفظ ابن کثیر نے استعمال فرمایا، وہ ڈنڈا ٹیک کے ٹر رہے تھے، چل رہے تھے. جب باپ جوان، پوتے اور بیٹا وہ بوڑھے ہو گئے. ایک بیٹے نے کہا جی اگر ابا آ گئے نا دوبارہ تو میں ابے کو پہچانتا ہوں، یہاں دونوں کاندھوں کے درمیان میں اتنا گوشت ابھرا ہوا ہے. حضور علیہ السلام کا یہ جو مور نبوت تھی، اس کے لیے امام مسلم نے لفظ استعمال فرمائے کسعالیل، وہ جس طرح مسوں کا ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے، حضور کی ختم نبوت کی مور یہاں تھی. عزیر علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت تھا. بیٹے نے کہا اگر باپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں وہ ابھرا ہوا گوشت ہوا تو واقعی عزیر علیہ السلام. دیکھا واقعی نعرہ لگ گیا جی، عزیر علیہ السلام آ گئے، ہمارے ابا. پھر لوگوں نے ایک اور امتحان ڈال دیا عزیر علیہ السلام. یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی اچھا آپ عزیر ہیں تو اس طرح کرو کہ تورات کب سے ختم ہو چکی ہے؟ جل گئی، ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی. آپ ذرا تورات ہی لکھ کے بتا دیں، کیونکہ آپ کو تورات آتی ہے. اور تورات کیسے آئی؟ تورات کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اس فرشتے کے ہاتھ میں پانی کا برتن، عزیر علیہ السلام کو وہ پانی پلایا گیا. اللہ جل جلالہ نے ساری تورات عزیر علیہ السلام کے اندر منتقل کر. ساری تورات یہ امر ربی تھا. عزیر علیہ السلام نے پہلے ساری تورات زبانی لکھوائی. لکھوانے کے بعد اعلان کیا لوگوں اٹھو چلو، وہ میرے ابا نے جہاں تورات دفن کی تھی اس کو نکال کے لاتے. وہ تورات پھر نکال کے لائے اور اب ٹیلی کر رہے، جو املا کروائی تھی، لکھوائی تھی، اس لکھی ہوئی تازہ لکھی ہوئی کو پرانی تورات کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں. ایک نون غننے کا بھی فرق نہیں. ایک یہ پوری تاریخ عالم میں کسی کتاب کے حافظ کی ایک بات ہے کہ آسمانی کتابوں میں ایک حافظ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام تھے، باقی کسی بندے کو کوئی کتاب زبانی یاد نہیں تھی. تو کیا کہا؟ یہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری، اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اتاری. اگلی بات کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اور وہ آخرت کا دن ہوگا، اس میں اسرافیل سور پھونکیں گے، سب میدان محشر میں جمع. اب اس پر ملے گا کیا؟ دو چیزیں. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن متقین کی یہ ڈیٹیل بیان ہوئی ہے، یاد رکھو یہ اپنے اللہ کی طرف سے رائے ہدایت پر ہیں. ایک تمغہ ان کا یہ. نمبر 2 اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.